بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز ظہر کے بعد 100 مرتبہ اللہ کا یہ نام پڑھ لو، رزق بارش کی طرح برسے گا۔ اللہ تعالیٰ دولت غیبی طریقے سے عطا کرے گا۔ یہ وظیفہ کرنے کے بعد اس کا اثر آپ آج ہی دیکھ لینا۔ محترم ناظرین، رزق کی تنگی کے لیے ہر بندہ پریشان ہے کہ میری روزی کشادہ ہو جائے، خیر و برکت والی ہو جائے، میری رزق کے معاملے میں جو پریشانیاں ہیں وہ ختم ہو جائیں۔ یہ ہر بندہ یہی چاہتا ہے، اور یہ ہے بھی ہر ایک کے لیے ضروری چیز، کیونکہ جب اس معاملے میں اسے کوئی پریشانی نہیں ہوگی، کسی قسم کی ٹینشن نہیں ہوگی، تو سارے معاملات وہ آسانی سے کر لے گا۔ اگر یہی ٹینشن سوار رہے، یہی پریشانی اس کے اوپر رہے، تو وہ اللہ کی عبادت بھی صحیح طریقے سے نہیں کر سکتا، کیونکہ اسے سکون ہی نہیں ہوگا، بے چینی ہوگی، بے سکونی ہوگی، تو اس حالت میں کوئی کام صحیح طریقے سے وہ نہیں کر پائے گا۔ تو یہ ہر بندے کی ضرورت ہے، اور ہر بندہ یہ دعائیں بھی مانگتا ہے کہ یا اللہ میری روزی کو تو فراخ کر دے، میری روزی بغیر پریشانیوں سے مجھے مل جائے، تیری رحمت سے مجھے مل جائے۔ دعا تو اپنی جگہ پہ بڑی اہم ہے، کیونکہ دعا اللہ رب العزت ایمان والے کی اس کی دعاؤں اور حاجات کو پورا بھی کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ اللہ نے کچھ طریقے بھی بتا دیے، کچھ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے بتا دیے، اللہ سے مانگنے کا ایک اصول بھی بتا دیا کہ ان طریقوں سے، ان اصولوں سے اگر اللہ سے مانگا جائے تو پھر کوئی شبے والی بات نہیں ہے کہ وہ معاملہ پورا نہ ہو، وہ آپ کی درخواست اللہ کی بارگاہ میں رد ہونے کا امکان ہی نہیں رہتا۔ تو خاص طور پر روزی کے لیے جو بتایا گیا ہے، وہ وظیفہ بتانے سے پہلے میں ایک اور بات ضروری بتانا چاہتا ہوں کہ روزی کے لیے اہم چیز یہ ہے کہ 5 وقت کی نماز کی پابندی ہو تو پہلا فائدہ رزق کی تنگی دور ہوگی، اور نمازوں میں سے خاص طور پر ظہر کی نماز جو ہے وہ رزق کے لیے بہت ہی اہم ہے۔ جس طرح نفلی نمازوں میں چاشت کی نماز رزق کی تنگی کو دور کرنے کے لیے تمام علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ اس سے بہتر عمل ہم نے کوئی نہیں دیکھا جو کہ رزق کی فراخی اور کشادگی کے لیے ہو۔ چاشت کی نماز ہے، اور چاشت کے بعد پھر پہلا وقت ظہر کی نماز کہا جاتا ہے۔ ظہر کی نماز بھی جو پابندی سے ادا کرتا ہے، مرد حضرات جماعت کے ساتھ مسجد میں ادا کرتے ہیں، اور میری مائیں بہنیں جو ہیں، بیٹیاں، وہ عین مقرر وقت کے اوپر ظہر کی نماز اپنے گھروں میں ادا کرتی ہیں۔ وقت مقررہ یہ ہے کہ لیٹ نہ کریں، اکثر کام کاج میں لگی رہتی ہیں تو عصر کا وقت بالکل قریب آ جاتا ہے، پھر وہ نماز پڑھتی ہیں۔ اسی طرح روزانہ کرنا اچھا نہیں ہے، ہاں کسی مجبوری سے یہ بات ہو جائے تو کوئی حرج نہیں، انسان ہے، کمزور ہے، ایک عادت بنا لینی، اپنی مکمل وہی روٹین بنا لینی، یہ چیز اچھی نہیں ہے، اللہ کو پسند نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین آدمی وہ ہے جو اپنی نمازوں کو اوقات مقررہ پڑھتا ہے۔ تو قرآن پاک میں بھی یہی حکم دیا ہے، بے شک اللہ نے انہیں نمازوں کو اپنے مقررہ اوقات پہ فرض کیا ہے، تو وقت پہ پڑھنا یہ فرض میں داخل ہے۔ تو پہلی چیز یہ ہو گئی رزق کی تنگی کو دور کرنے کے لیے نمازوں کی پابندی، اور نماز میں خاص طور پر ظہر کی نماز رزق کے معاملے میں بہت ہی خیر و برکت والی ہے۔ اور اس کے ساتھ اگر یہ وظیفہ ہو جائے ظہر کی نماز کے بعد، یوں سمجھ لیں جس طرح بندہ کہتا ہے بس پھر تو سونے پہ سہاگا، پھر تو اللہ کی رحمت اور جوش میں آ جاتی ہے، اور اس کی اس روزی کے معاملے میں جو تنگی ہے یہ اللہ دور کر دیتے ہیں۔ تو وہ وظیفہ بہت ہی آسان ہے، آپ توجہ سے سن لیں۔ 313 مرتبہ لا الہ الا اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اس کو 313 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے اول و آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیں، یا 5 مرتبہ پڑھ لیں، یا 7 مرتبہ پڑھ لیں، یہ آپ کی مرضی ہے۔ یہ عمل آپ مسلسل 7 دن کریں، آپ کو 2 یا 3 دن کرنے کے بعد ہی پتہ چل جائے گا،
اور آپ کے ذہن کے اندر یہ بات آ جائے گی کہ واقعی اللہ کی رحمت میرے اوپر موسلا دھار بارش کی طرح برس رہی ہے۔ یہ تو اثرات آپ کو 3 دن کے عمل صحیح نظر آ جائیں گے، لیکن آپ نے مسلسل 7 دن پورے یقین سے یہ عمل کرنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ 5 وقت کی نماز کی بھی ادائیگی کرنی ہے، کیونکہ نماز اللہ کا سب سے بڑا حکم ہے۔ یہ ہمارے اوپر زیادہ تر پریشانیوں اور مصیبتیں اسی وجہ سے آتی ہیں کہ ہم نے اس بڑے حکم سے روگردانی کر لی ہے۔ تو اللہ نے بھی اپنی رحمت کی چادر اتار لی ہے۔ بڑا کوئی آدمی اللہ کی نافرمانی کر کے کامیاب ہو سکتا ہے، دنیا میں بھی جو اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے، اپنے استاد کی کرتا ہے، اپنے کسی بڑے بزرگ کی کرتا ہے، وہ بھی ناکام اور ذلیل و خوار ہوتا ہے۔ اور اللہ جو رب العالمین احکم الحاکمین، جو بادشاہوں کے بادشاہ، ان کی نافرمانی کر کے بندہ کہاں سکون حاصل کر سکتا ہے۔ اس لیے میری تمام سامعین سے یہ درخواست ہے کہ وہ نمازوں کی پابندی بھی کریں، پھر انشاءاللہ یہ ایک وظیفہ نہیں، جو بھی وظیفہ آپ کریں گے وہ کارگر ثابت ہوگا، مجرب ہوگا اور آپ کو اس کے فوائد نظر آ جائیں گے۔ تو اللہ رب العزت ان حضرات کو جو روزی کے معاملے میں پریشان ہیں یا کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی جاب نہیں ملتی، کاروبار نہیں چلتا، دکان نہیں چلتی، یہ سارے کاموں کے لیے یہ وظیفہ آپ کریں۔ وظیفہ دوبارہ سن لیں، آپ نے 313 مرتبہ ظہر کی نماز کے بعد پڑھنا ہے، لا الہ الا اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ اول و آخر آپ 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں، یا 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ، جس طرح آپ چاہیں پڑھ لیں، اس کو پابندی سے 7 دن تک مسلسل کریں۔ انشاءاللہ اللہ آپ کو روزی کی فراوانی، روزی کی کشادگی اور خیر و برکت والی روزی عطا فرمائیں گے۔ ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے اسے لائک کریں، شیئر کریں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر رہے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔